نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار حیوانات، ان گنت لا تعداد مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا اور انسانوں کے زمرے سے مستثنیٰ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید والا، ایمان والا بنا کر کے پیدا فرمایا. مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران، دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر کائنات کی سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو نعمت ہدایت ہے، نعمت توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. برادران، آئیے مختصر حمد کے بعد آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت نازل ہوئی، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے نبی پر نازل فرمایا.
ایسے نبی پر امین درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے آپ کا ذہن میں اس آیت کریمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کو میں نے خطبہ مسنہ کے دوران تلاوت فرمائی۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر 5 اور آیت نمبر 40 پر 6 ہے۔ 45 اور 46 آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں نے تلاوت فرمائی۔ آئیے آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ ان دو آیت کریموں پر انشاءاللہ میں آج کا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا اور انہی دو آیتوں کو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بس اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دونوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران عزیز، اگر ان دونوں آیتوں پر جو ہے ایک سرسری نظر ڈالا جائے، ان کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی ان دو آیت کریموں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف، چند صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے اللہ کے نبی کی کچھ تعریف میں الفاظ کہے ہیں۔ ان اوصاف، اللہ کے نبی کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، ان کے اوصاف حمیدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، آج ہم اللہ کے نبی کی انہی صفتوں کو جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کے بارے میں ہم جو ہے سنیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ برادران عزیز، یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اس نبی کے تعلق سے اللہ نے سورہ احزاب میں بڑے پیارے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ وہ نبی کون ہے؟ اب دیکھیں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلا جملہ پہلے جملے پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اس جملے میں جو ہے اللہ نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے ہوا تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی۔ اس میں ایک پیار ہے، اس میں ایک لطف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اس جملے کو سن کر اگر سارے قرآن کو ہم ٹٹولیں گے، سارے قرآن کو ہم چھانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاءوں کا بھی ذکر فرمایا قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ جب حضرت آدم کا ذکر آیا، اللہ نے کہا یا آدم۔ نوح کا ذکر آیا تو یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا یا ابراہیم۔ عیسیٰ کا ذکر آیا تو یا عیسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو یا موسیٰ یا یحییٰ۔ اس طریقے سے اللہ نے دیگر انبیاءوں کے نام لے کر کے پکارا ہے، نام سے مخاطب کیا ہے۔ اے موسیٰ سنو، اے آدم سنو، اے نوح سنو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کا نام لینا چاہا، دیکھیے اللہ نے جب اپنے نبی کا نام لینا چاہا، اپنے نبی سے مخاطب ہونا چاہا، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی سن، اے میرے نبی، یا ایھا النبی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہاں پر ایک نقطہ ملحوظ رکھا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کر کے تمام امت کے لوگوں کو ایک درس دیا، ایک نصیحت کی، خبردار جب بھی تم میرے نبی سے مخاطب ہوگے، جب بھی تم میرے نبی کو پکارو گے تو میرے نبی کو نام سے نہیں پکارنا، خبردار نام سے نہیں پکارا جائے، میرے نبی کو ان کا اوصاف سے پکارا جائے جن اوصاف حمیدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا النبی، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیے بسم اللہ کے با سے لے کر، قرآن اب کھولیں، بسم اللہ کے با سے لے کر ناس کے سین تک آپ ٹٹولیں، آپ پوری قرآن چھان لیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں پکارا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ان الخاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے مخاطب اور امت کو خبردار کر دیا، اے امت کے لوگوں، اللہ کے نبی کو، میرے نبی کو نام سے نہ پکارا جائے۔ ان کا ادب اتنا ہے کہ ان اوصاف حمیدہ کو ملحوظ رکھا جائے، بلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا استعمال نہ کیا جائے۔ اتنی قدر ہے اللہ کے نبی، اتنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اور ایک بات، اب دیکھیے اس جملے میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ نبی کہتے ہیں، آپ میں آسان ڈیفینیشن سنا دیتا ہوں اس کا، نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے والا نبی کہلاتا ہے۔ گویا اللہ اور بندوں کے درمیان جو ہے رسائی کرنے والا، ارسال کرنے والا، پیغامات پہنچانے والا، میسنجر جسے کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نبی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی، دیکھیے نبی کیسے بنتے ہیں، یا نبی بنایا جاتا ہے کہ نبی بنتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی بڑی کوشش کرے، بڑی محنت کرے، عبادتوں میں محنت، ریاضتوں میں محنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں محنت، ایک آدمی محنت کر کے عالم بن سکتا ہے۔ نبی اور ایک عام انسان میں فرق بتا رہا ہوں میں، نبی کون ہے اور ایک انسان، معمولی انسان کون ہے؟ انسانوں میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اگر انسان چاہے محنت کر کے عالم بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے محنت کر کے جو ہے مفتی بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے محنت کر کے مفسر بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے محنت کر کے مفکر بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے محنت کر کے فاضل بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، لیکن انسان لاکھ کوشش کرے، جتنی محنت کرے، زندگی کے ایک ایک لمحہ بھی اللہ کی شکر گزاری میں کھپا دے، عبادت میں صرف کر دے، نبی نہیں بن سکتا اپنی محنت سے، نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، اور جو ہے مفسر بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، فاضل بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، تمام چیزیں بن سکتا ہے، مگر نبی نہیں بن سکتا وہ اپنی محنت سے۔ بات سمجھ رہے؟ نبی میں اور رسول اور جو ہے عام لوگوں میں فرق ہے۔ نبی کیسے بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ رسالت کا منصب، پیغام پہنچانے کا منصب کسے دیا جائے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، انسان اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، غالباً اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ فتنہ پیدا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ، یہ جو ہے بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے منکرین حدیث، منکرین قرآن اور مشرکین مکہ نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے سے یہ بات کی وضاحت کرتا ہے، غور کرتے ہیں، نبی وہ ہے جو اللہ کے جانب سے منتخب کردہ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا، اللہ کے حکم سے دعوت و تبلیغ کرنے والا، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ نبی لاکھ کوشش کرے، انسان اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا، اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک۔ اب دیکھیے آگے جملہ اللہ نے کیا فرمایا، انا ارسلناک، جواب دیا ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں جو ہے ان کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، انا ارسلناک، تجھے ہم نے بھیجا۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا اللہ کے نبی کو بھیجنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چننے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ حدیث یاد آئی جو ام المومنین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنی فضیلت میں اپنے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل نے مشرق اور مغرب کا دورہ کیا، تمام دنیا کے لوگوں کو چنا، تمام لوگوں کا معائنہ کیا۔ جبرائیل کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی سے افضل کوئی آدمی نہیں ملا، اللہ اکبر، مجھے اللہ کے نبی سے افضل کوئی آدمی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کی یہ حیثیت ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو پیدا نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ان کی ایک صفت یہ ہے وہ نبی اور رسول ہے، وہ پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، میں نے تجھے بھیجا ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہے نبی بنا کر۔ اچھا کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ اللہ کے نبی کی ایک صفت، بڑی پیاری صفت پہلے بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، شاہدوں، اللہ اکبر، اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ۔ یہ شاہد کا مطلب کیا ہے معلوم؟ گواہی دینے والا، کسی کے خلاف گواہی دینے والا بنا کر۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی کہ وہ نبی ہے، اس بات کی گواہی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی گواہی جنت موجود ہے، اس بات کی گواہی جہنم موجود ہے، اس بات کی گواہی مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس بات کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب کرے گا، اس بات کی گواہی قیامت قائم ہونا ہے، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہر بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نبی کی پہلی صفت اس میں جو بیان کی گئی کیا ہے؟ شاہدوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ حدیث آپ کٹولیں گے، بڑی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے سے آگے سے گزرتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں، امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، دیکھیے شاہد کا مطلب بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نبی کیسے گواہ ہے اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں، سارے لوگ میدان محشر میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء پیدا ہوئے، جتنے رسولوں کو بھیجا گیا، جتنے نبیوں کو بھیجا گیا، اور جتنے لوگوں کو پیدا کیا گیا،
تمام کے تمام خبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو طلب کرے گا، حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں وہ ان کی تبلیغ کا انداز، ان کی تبلیغ کی مدت یاد آتی ہے۔ حضرت نوح 950 برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہے کہ نہیں؟ 950 برس تک بلاتے رہے۔ میدان محشر میں کھڑے ہیں، قیامت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ندا لگائے گا، کہے گا نوح کو لایا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لبیک یا صادق کہتے ہوئے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، اے نوح کیا تو نے اپنی رسالت کا فریضہ انجام دیا؟ کیا تو نے تبلیغ کر دی؟ لوگوں تک میرا دین پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تمہارا جب حساب لیا جائے گا، لوگوں کے سامنے تمہارا جب فیصلہ کیا جائے گا، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر بات کی وضاحت کر دی جائے، ہر بات کی دلیل پیش کر دی جائے۔ اللہ سوال کرے گا اور بندہ جواب دے گا۔ آسان نہیں ہے حساب و کتاب، نبی بچیں گے نہیں۔ نوح علیہ السلام ترتراتے ہوئے کب کبھی تاری ان کے بدن کے اندر، حضرت نوح کھڑے ہوں گے، اللہ کے سوال پر کہیں گے، نام اے اللہ، ہاں میں نے تیری دعوت کو پیش کیا، میں نے زندگی بھر تبلیغ کرتا رہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے دعوت کا کام، میں فریضہ نبوت جو ہے میں نے پورا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے۔ اب دیکھیے اصل بات یہ ہے، اللہ کے نبی شاہد ہیں۔ کیسے شاہد ہیں؟ یہاں اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کر دی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی، نام اللہ میں تبلیغ کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے، بلایا جائے گا۔ اب پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نبی نے، نوح نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ تم تک میرے احکام پہنچا دیے؟ میری دعوت کو تم تک پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے سامنے کہے گی اس وقت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، یہ نوح اس کی شکل تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے ہمیں معلوم نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لوگ منکر ہو جائیں گے، انکار کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ معلوم نہیں اللہ یہ کون ہے، معلوم نہیں، پہچانتے نہیں، ہم پہچانتے نہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں تمہاری دعوت، اے اللہ تیری طرف ہمیں نہیں بلایا، تیری دعوت نہیں دی، کبھی ہمارے سامنے انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب لوگ قوم کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی تو حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے، اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے 950 سال تک انہیں تیری ہدایت کی طرف بلاتا رہا، توحید کی طرف بلاتا رہا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، مگر یہ قوم اتنی غلیظ ہے، اتنی نافرمان کہ یہ جو ہے اے اللہ تیرے دربار میں کھڑے ہو کر، میدان محشر میں کھڑے ہو کر میرے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جھوٹی گواہی دینے سے انسان نہ دنیا میں گھبراتا ہے نہ آخرت میں گھبراتا ہے۔ انسان اتنا جاہل اور اتنا نادان ہے کہ انسان اللہ کو بھی وہاں دھوکہ دینا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام ہماری پاس آئے نہیں اور ہمیں دعوت و تبلیغ کا ہمارے سامنے دعوت نہیں پیش کی۔ حضرت نوح پریشان۔ اب اللہ پوچھے گا، اے نوح علیہ السلام کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ تم اس بات سے بری ہو جاؤ کہ تم نے اپنا کام کر دیا؟ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ دیکھیے میرے عزیزو،
اللہ چاہتا تو اللہ کہہ دیتا میں گواہ ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ نوح نے یہ کام کیا، اللہ کہہ دیتا، لیکن اللہ پھر سوال کریں گے نوح علیہ السلام، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر لا یظلمون فتیلا، اللہ نے کہا کھجور کے چھلکے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا عدل کا میزان قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا۔ نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح تیرے بارے میں یہ گواہی دینے والا کوئی ہے تو لا، کوئی ہے تو میرے سامنے پیش کر کہ تو تیرے فریضے کو انجام دے چکا ہے، تم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نوح ڈرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ ہاں میرا گواہ ہے، اے اللہ میری گواہی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نوح کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ اور وہ امت کے لوگ وسطا لتکونوا شہداء۔ اللہ نے کہا اے امت محمدیہ کے لوگوں ہم نے تمہیں گواہ بنا کر کے پیدا کیا ہے، تمہارا نبی بھی گواہ ہے اور تم بھی گواہ ہو، قیامت کے دن تمام نبیوں کے بارے میں تم گواہی دینے والے ہو۔ اللہ کے نبی نوح کہیں گے اے اللہ میرا گواہ وہ آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قوم والے، اس کی امت ہی میرے گواہ ہیں۔ اللہ پوچھے گا اچھا، نبی سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے پیش کر دیا، اپنا پورا تبلیغ کا کام کیا، اپنا فریضہ انجام دیا؟ نبی کہیں گے اللہ کے نبی میں گواہ ہوں نوح نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے نبی کو شاہد بنا کر کے پیدا فرمایا، گواہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بہت سارے نبی، ایک نبی نہیں، صرف نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں، اسی طرح بہت سارے نبی ہوں گے۔ ایک نبی کو لایا جائے گا جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، جن کا ایک ماننے والا، دوسرا نبی لایا جائے گا جن کے ساتھ دو امتی، تیسرا نبی، مختصر لوگ۔ تمام نبیوں کے سامنے اللہ یہ سوال کرے گا کیا تم نے 1,24,000 پیغمبر، کتنے؟ 1,24,000 پیغمبر، تمام کے تمام لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا ہے، ان سے یہ سوال کیا جائے گا کیا تم نے فریضہ انجام دیا؟ اگر کسی نبی اور کسی نبی کی امت، کسی نبی کے بارے میں کسی نبی کی امت نے جھوٹی گواہی دی تو گواہ کے طور پر اللہ کے نبی کو پیش کیا جائے گا اور ہم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ہماری امت، نبی کی امت۔ ہمارا مقام یہ ہے میرے عزیزو، وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم گواہ ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی مانی جائے گی۔ تمام لوگ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء کہیں گے اے اللہ ہم نے پیش کر دیا۔ اللہ کہے گا اچھا کون گواہ ہے؟ امت محمدیہ کو لاؤ۔ محمد کی امت آئے گی، اللہ کے سامنے گواہی دے گی، کہے گی اے اللہ اس نبی نے اپنا فریضہ انجام کر دے دیا ہے، اس نبی نے اپنا فریضہ انجام دیا، اس نبی نے اپنی توحید کی دعوت پیش کر دی، اس نبی نے اپنی توحید کی دعوت، تیری توحید کی دعوت پیش کر دی۔ تو اللہ پوچھے گا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ ابھی سوال ختم نہیں ہوئے، ابھی سوالات ختم نہیں۔ نبی سے اللہ امت محمدیہ سے پوچھے گا اے لوگو تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ نوح نے اپنا فریضہ انجام دیا، دیگر نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ تو امت محمدیہ یعنی ہم اگر توحید پر گامزن ہیں، معاہد ہیں، اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، ہماری شان یہ ہے اللہ کے دربار میں ہم کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے قرآن سے ہمیں بتایا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر کے ہمیں سنایا ہے، اس بات کی صداقت دی ہے کہ تمام نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ اے اللہ قرآن تیرا کلام ہے، تیری زبان سے نکلا ہوا کلام، تیرے کلام کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا قول ہے، تیرا قول ہے کہ ان نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، تو ہم نے بھی تیرے سامنے اس بات کی گواہی دے دی کہ ان نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ نبی بھی صداقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا ان کا یہ ان کی یہ صفت ہے نبی کی کہ شاہدوں، اللہ کے نبی گواہ ہیں تمام امت پر۔ اس سوال پر کہیں گے بھئی نبی تو بعد میں پیدا ہوئے، نوح پہلے پیدا ہوئے، آدم پہلے پیدا ہوئے، ابراہیم پہلے پیدا ہوئے،
حضرت موسیٰ پہلے پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ پہلے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش پہلے ہوئی، مگر اللہ کے نبی کی پیدائش تمام انبیاء کے بعد ہوئی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ان کی گواہی دے رہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے اس سوال پر اللہ کے نبی نے کہا، کہیں گے امتی کہیں گے، اے اللہ تیرے قرآن نے بتایا ہے، اللہ تیرے کلام ہمیں معلوم تو نہیں تھا، لیکن تیرے قرآن نے ہمیں بتایا ہے، تیرے احکام نے ہمیں بتایا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا، اس بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ تو نبی کی پہلی صفت اس آیت کریمہ میں کیا بیان ہوئی؟ شاہدوں، گواہ رہو میرے عزیزوں۔ اس بات کی تھوڑا غور سے سوچو کہ قیامت کے دن ہماری گواہی کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ آج جھوٹی گواہی دیتے ہوئے، آج دانا زنی کرتے ہوئے اللہ قانون، دنیا کے قانون کے سامنے، دنیا کی عدالتوں کے سامنے جھوٹی گواہی چل سکتی ہے، لیکن رب کے آگے تمہاری جھوٹی گواہی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ تمہارا گریبان پکڑے گا، نبی پکڑیں گے، اللہ کے سامنے فرشتے گواہی دیں گے۔ تمہاری گواہی کہاں تک سچی ہے؟ اللہ کے نبی گواہی دیں گے، یہ امتی گواہی دیں گے، تمہارے سامنے موجود، تمہارے ساتھ موجود فرشتے گواہی دیں گے۔ ظلم کرنے سے بچو۔ اللہ نے کہا شاہدوں، پہلی صفت وہ کیا ہے؟ میرا نبی کیا ہے؟ میرا نبی شاہد ہے، گواہ ہے تمام امت پر، پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا شاہدوں و مبشروں، اور میرا نبی خوشخبری سنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کون ہے؟ خوشخبریاں لانے والا، تمہیں اللہ کی جانب سے جو خوشخبریاں ہیں اسے پہنچانے والا۔ دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت میں محل تمہارا انتظار کر رہا ہے، جنت کے اندر اعلیٰ اعلیٰ انعامات تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی مبشر ہیں، بشارت دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے، جنت کی خوشخبری، انعامات کی خوشخبری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے تمام تر نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کبھی خوشخبری ملتی، صحابہ کرام اتنے جوش میں آ جاتے، اپنی جان کو نچھاور کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی دوڑے آئے، کہا اللہ کے نبی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی اگر میں جنگ میں لڑتا شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تجھے جنت دے گا، جنت میں داخل ہو۔ خوشخبری سنائی، ابھی مسلمان نہیں، دوڑے آئے، کہا اللہ کے نبی اگر اس جنگ میں جاؤں، لڑتے شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تجھے جنت دینے والا ہے، جنت کی نعمتیں دینے والا ہے۔ وہ صحابی فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے اور جنگ میں گھس گئے، لڑتے اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، جان قربان، بشارت ملی، جان نچھاور کر دیا گیا، جنتی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کی اور صفت کیا ہے؟ یہ مبشر ہیں، بشارت دینے والے، جنت کی طرف بلانے والے، جنت کی نعمتیں تمہیں بتانے والے۔ اور تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشیرا و نذیرا۔ نذیر کسے کہتے معلوم؟ ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اللہ کے نبی جہاں خوشخبری دیتے تھے وہیں پر لوگوں کو ڈراتے بھی تھے۔ کیوں؟ اگر لوگوں کو ڈرائیں گے معصیت سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے، یہ شاہد ہے، گواہ ہیں اور بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے تمہیں ڈرایا جائے، آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، نازل اتنی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ جیسے ہی نازل ہوئی اللہ کے نبی گئے، آواز دینے لگے، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، نام لے کر کے بلایا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے خاندان والوں سنو، اے قریش کے لوگوں سنو،
یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ سن، میں دنیا میں تیرا کام آ سکتا ہوں، آخرت میں تیرا کام آنے والا نہیں. آخرت میں تیرا کام آنے والا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے دنیا میں بچنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اللہ کو خوش کرنے میں لگ جاؤ. نافرمانیاں نہ کرو. میں اللہ کے جانب سے ڈرانے والا ہوں، میں اللہ کے جانب سے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، بشیرا و نذیرا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ڈرو اللہ تبارک. جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، خبر تمہارا انتظار. اللہ اکبر. یہ نبی کے اوصاف. تو پہلی آیت 45 کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تین صفات میں تم شاہد ہو، گواہ ہو، اور تم خوشخبری دینے والے ہو، اور تم ڈرانے والے ہو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے. لوگوں کو آگاہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق میں کوتاہی نہیں کرنا، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی ظلم نہیں کرنا. لوگوں پر ظلم کرو گے تب بھی اللہ پکڑے گا، اللہ کے ساتھ ظلم کرو گے تب بھی اللہ پکڑے گا. اگر ماں باپ کے ساتھ ظلم کرو گے اللہ تب بھی پکڑے گا. اگر شوہر بیوی کے ساتھ ظلم کرے، اس کے حقوق میں ادائیگی میں ظلم کرے، اگر باپ بیٹے کے حق میں ظلم کرے، ماں بیٹی کے حق میں ظلم کرے، اور پڑوسی کے حق میں ظلم کرے، ہر طریقے کے ظلم کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی اس بات کو ڈرانے کے لیے دنیا میں آئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو اللہ کے نبی نے ڈرایا، لوگوں کو سمجھا، تب جا کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر 5 کی مختصر شرح تھی جو آپ کے گوشے گزار میں نے کی. اللہ کے نبی کی ان صفات کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ہمارے نبی کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. پہلی بات، اللہ کو کتنے محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی کے اوصاف حمیدہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی جن جن اوصاف کو لے کر اس دنیا میں آئے ان صفتوں کو ہمارے اندر لانے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اللہ کی خوشخبریاں، اللہ کے نبی کی خوشخبریاں مانیں. اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں سے ڈرایا ان سے ڈر جائیں، اور اللہ کے دربار میں ہم ایک مومن، موحد اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر کے حاضر ہو جائیں. تو نبی کی یہ صفات ہے جو تمہارا نبی ہے، اللہ کے جانب سے بھیجا گیا ہے. آپ اپنے نبی کو معمولی سمجھ رہے ہو، عزت نہیں ہے میرے عزیزو. نبی کے شخصیت سے تمہیں محبت نہیں. نبی سے تمہیں اگر الفت ہوتی، نبی سے اگر تمہیں محبت ہوتی، نبی سے اگر تمہیں لو ہوتا، نبی سے اگر تمہیں چاہت ہوتی، اللہ کے نبی کے ایک ایک بات تمہارے عادات و اخلاق سے ٹپکتے، تمہارے عمل سے جھلکتے، تمہارے چہرے پر نظر آتا، تمہارے لباس میں نبی کے پیغام دکھتے، تمہاری سیرت میں نبی کا پیغام دکھتا، تمہارے شخصیت سے دنیا متاثر ہوتی. لیکن جہاں اللہ کے نبی نے ان تمام برائیوں کو نکالنے کے لیے اور ہدایت اور ان تمام اوصاف کو لے کر دنیا میں آئے، تم نے اللہ کے نبی کی ہر بات کو پس پشت ڈالا، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھوکروں سے اڑا دیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی غضب سے ہمیں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی پکڑ سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جن جن خوشخبریوں کو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان خوشخبریوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی زبان سے جن جن تعلق سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے ان سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ.